علماء کرام کے تازہ بیانات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ غرک بربک الکریم، ماں میں عموم ہے۔ اہل علم علماء یہاں جو یا طلباء بیٹھے ہیں درس نظامی کے، وہ جانتے ہیں ماں میں کیا حسن ہے۔ ماں غرک، وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے مغرور کر دیا؟ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، کوئی ایک چیز بھی ہے جو تیرے پاس ٹہرنے والی ہے؟ تو کس چیز پہ ناز کر کے اپنے رب کی دہلیز کو بھول گیا ہوا ہے؟ آجا پلٹ کے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے تو وہ تو شاید کسی کے برتن ہوٹل پہ مانج کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہو، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا۔ ماں نہ کچھ کھاتی ہے نہ کچھ پیتی ہے، اور باپ بھی بے قرار ہوتا ہے، پوچھتے پھر نالائق کدھر چلا گیا۔ اخبارات میں اشتہار چھپتے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اس نام کا بچہ، رنگ سانولا، لباس اس طرح کا، وضاحت ایسی، اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل یہ، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ، اس ایڈریس پہ اطلاع کرے، اتنا انعام دیں گے۔ اور نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھے تو واپس آ جیسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو میں جب بھی یہ اشتہار پڑھتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ رکتی ہے۔ رب بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان، آجا پلٹ کے، تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے گا۔ آجا پلٹ کے، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں۔ مجرم جب بھاگتا ہے تو واپس آتے ہوئے وہ ڈرتا ہے کہ کیا سلوک ہوگا، لیکن یہ دہلیز ایسی ہے، مجرم بھاگ گیا ہے، اس کی رحمت آوازیں دے رہی، آجا آجا پلٹ کے، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور پھر اتنا کرم ہوتا ہے، اتنا کرم ہوتا ہے، جب بندہ اس کے حضور واپس آتا ہے اللہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کتنی کرم نوازیاں ہیں، تو کتنا بد نصیب ہے جو اس کی دہلیز پہ نہیں آتا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ تو اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ میں دنیا کے مختلف ممالک میں جاتا ہوں، ابھی میں جو ہے وہ گھر نہیں آیا، میں سری لنکا سے سیدھا کراچی اور وہاں سے پشاور اور آپ کے پاس آ گیا، تو وہاں میں جہاں بھی جاتا ہوں تو ایک بات ضرور کہتا ہوں دوستوں کو، پاکستان سے گئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تم یہاں 3-3 2-2 4-4 مرلے کے گھروں میں رہ رہے ہو، اور ایک کوارٹر کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ 15-15 نوجوان رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پاکستان میں اگر میں کبھی آپ کو ملنے جاؤں آپ کے علاقے میں، تو آپ کی 5 کنال کی 4 کنال کی کوٹھی ہوتی ہے، اور وہاں آپ سال میں صرف 1 مہینے کے لیے جاتے ہو، اور یہاں آپ جو ہے وہ 11 ماہ رہنا ہوتا ہے، اور یہاں ایک چھوٹے سے کوارٹر میں 15 لوگ رہ رہے ہو اور کھانا بھی خود پکا رہے ہو، تو یہاں آپ گھر کیوں نہیں بناتے؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت آپ جانتے ہیں یہاں ہم نے کون سا بیٹھ رہنا ہے، اصل ہم نے وہاں پلٹ کے اپنے ملک ہی جانا ہے نا، تو اس لیے ہم نے وہاں کے لیے انویسٹمنٹ کیا، یہاں سے کماتے ہیں وہاں بھیجتے ہیں۔ میں نے کہا یہی مثال دنیا اور آخرت کی سمجھ لو، یہاں سے کمائی کرو اور جنت کے لیے وہاں محل بناؤ، یہاں جیسے بھی گزرے گی گزری جائے گی، اصل زندگی آخرت کی زندگی۔ اس لیے خندق کھودتے صحابہ کو دیکھا تو پیار آیا، تو یہی کہا اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ تو جس کی آخرت ٹھیک ہوئی وہی سرخرو ہے۔ دنیا بھی ٹھیک ہو، ہم نہیں کہتے دنیا ٹھیک نہ ہو، اسلام دنیا بھی ٹھیک گزارنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن ترجیح آخرت کی ہے۔ لیکن ہم ایسے غافل، ہماری ترجیح دنیا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی، یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ مجھے بتائیے، آپ میں سے 70-80 سال کے بوڑھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، اور 30-35-40 سال کے جوان بھی بیٹھے ہیں، 16-17-18 سال کے نوعمر بھی بیٹھے ہیں۔ سب مجھے بتائیے جن کی 40 سال یا 50 سال یا 60 سال زندگی گزری، تو وہ بتاؤ کہ کیسے گزری، کتنی دیر لگی؟ تو سب کہیں ایسے ہی گزر گئی، چٹکی میں گزر گئی۔ یہ کل کی کہانی، ہمیں دیہات کی گلیاں دکھائی دے رہی ہیں،
وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، وہ کل کی کہانی ہے، وہ مٹی کے گھروندے، وہ بچپن، ابھی کل کی کہانی، ننھی سی ایک لکیر ہے اور ہم یہاں آ کھڑے ہوئے۔ تو میں کہتا ہوں اگر 60 سال گزرتے پتہ نہیں چلا تو آگے 60 سال تو نہیں ہے، 40 سال گزرتے خبر نہیں ہوئی تو آگے 40 سال تو نہیں ہے۔ تو جب وہ گزر گئے اور ایسے گزر گئے، باقی 2 سانسیں ہیں یا 2 سال ہیں یا 20 سال ہیں یا 30 سال ہیں، تو وہ بھی ایسے ہی گزر جائیں گے۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جس میں اختتام ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں جنتی جنت میں جا کے ایک ہی خوف، ایک ہی خدشے میں ہوں گے، کہیں موت نہ آ جائے، یہ منظر بدل نہ جائے، اور جہنمی جہنم میں جا کے ایک ہی امید ہوگی انہیں، کاش کہ موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے۔ پھر مینڈے کی شکل کے اندر جو ہے وہ حشر کے میدان میں موت کو لایا جائے گا، جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، اور پھر مینڈے کی شکل میں لائی ہوئی موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب موت کو بھی موت آ گئی، تو جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مرا جاتا، موت کو موت نہ آئی ہوتی تو یہ مر جاتے، اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی اور غم سے مرا جا سکتا ہوتا تو یہ مر جاتے۔ ایک ابدی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے، اور یہ زندگی بکھر جانے والا خواب ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جو ہے وہ احمق نہیں ہے جو اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ تو سورۃ الاعلیٰ کے اندر خاص طور پہ یہ بات کہی گی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الأولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ۔ کہ یہ صرف ہم نے قرآن میں بیان نہیں کیا، یہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ پر جو صحیفے اترے تھے، یہ کہانیاں ہم نے وہاں بھی لکھی ہیں، انسان کو بتایا ہے، اس کو معاد کی خبر دی ہے، دنیا کی بے ثباتی کی کہانی بتائی ہے، تو وہ اس دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کی طرف توجہ دے۔ یہ بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے، تخم عمل ڈالے، محنت کرے، گوڈی دے، جڑی بوٹیاں تلف کرے، اپنے عمل کی بہتریاں کرے، آنسوں کا چھڑکاؤ کرے، تہجد کے سجدے نصیب ہوں، 5 گانا نمازوں میں کوتاہی ممکن ہی نہ ہو۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو، اور اگر تہجد نصیب ہو جائے، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو سحری کا اٹھنا پا لیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا جب سحری کے لمحے ہوتے ہیں تو شوہر اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جھنجھوڑتا ہے، لیکن نیند کے غلبے کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں پاتی، خیر یہ چلا جاتا ہے، وضو کرتا ہے، واپس آتے ہوئے چلو میں تھوڑا سا پانی لے آتا ہے اور اپنی بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے، تو وہ بھی اٹھ جاتی ہے، اور یہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرتا ہے، اور وہ بھی جلدی سے وضو کر کے اس مصلی کے ساتھ مصلی بچھا کے خاتون بھی نماز پڑھنے لگ جاتی ہے۔ تہجد کے سجدے ہیں، سحری کے لمحے ہیں، رات کی تاریکیاں ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، 2 مصلی بچھے ہیں، ایک پہ شوہر کھڑا ہے، ایک مصلی پہ بیوی کھڑی ہے، رب کی دہلیز کا نوکر اور اس کی چوکھٹ کی بادی، دونوں سجدہ ریز ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں اللہ دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق مسکرا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اور میری بندی میرے لیے سجدے کر رہے ہیں، پھر کتنی رحمتیں برستی ہیں، کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ ذرا اپنی سحریوں کا آغاز سجدوں سے کرو، پھر آپ کو کسی بابے کے پاس نہیں جانا پڑے گا کہ جن آ گیا، بھوت آ گیا، ہمارے گھر میں سایہ ہو گیا، بدروحوں کا اثر ہو گیا، کسی نے تعویذ ڈال دیے، جادو کر دیا، ٹونا کر دیا۔ تہجد کے سجدوں سے اپنے مسلوں کو آباد تو کر کے دیکھو، تمہارے گھر پہ چھم چھم رحمتوں کا نزول ہوگا، کرم نوازیاں اتریں گی تمہارے گھر کے اندر، انوار برسیں گے۔ آؤ اس کی چوکھٹ پہ آؤ، اس کی کرم نوازیوں کے رنگ دیکھو کہ وہ کتنے کرم نوازیاں کرتا ہے، پھر رزق کے دروازے بھی کھلیں گے تمہارے لیے، رحمتوں کے دروازے بھی کھلیں گے، سکون اور طمانینت کے دروازے بھی کھلیں گے، اندر سے روشنی پھوٹے گی۔ تہجد کے وقت جب سجدے میں سر رکھ کے کہو گے سبحان ربی الاعلیٰ، تو پھر اندر سے ایسی روشنی پھوٹے گی، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی ہو، پھر کیفیات نصیب ہوں گی، پھر من میں چراغا ہوگا۔ اور